بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں طالبات آپ خیریت سے ہوں گی۔ BA اسلامیہ اختیاری، آج ہم اس کا سبق نمبر 5 شروع کریں گے اور سبق نمبر 5 میں ہے حدیث نمبر 1۔ عن ابن عمر لا حسد الا فی اثنین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حسد جائز نہیں سوائے دو شخصوں پر، یعنی یہاں حسد سے مراد رشک ہے۔ رشک کرنا جائز نہیں سوائے دو لوگوں کے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دن کے وقت اور رات کے وقت، یعنی اس کی تعلیمات میں لگا رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہو، آناء اللیل وآناء النہار، دن اور رات کو، دن کے وقت اور رات کے وقت اپنا مال خرچ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں حسد، لا حسد، حسد جائز نہیں، اس سے مراد یہاں پر رشک ہے۔ الا بمعنی سوائے، اثنین دو شخص، رجل رجال کی جمع ہے، یقوم بھی بمعنی اسے قائم کرنا، یعنی اس کے ساتھ مشغول رہنا، آناء اللیل رات کے دوران، آناء النہار دن کے وقت، ينفق منہ اس مال سے خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اس شخص کا ذکر ہے جسے اللہ نے قرآن دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، اور وہ اسے سیکھنے سکھانے میں لگا رہے، یعنی یہ کہ نماز کے دوران بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اور بیرون نماز بھی۔ تیسرے یہ کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے احکام اور اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید کے فضائل خود قرآن نے اس طرح سے بیان کیے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے القرآن العظیم، یعنی قرآن بڑی عظمت والا ہے، والقرآن الحکیم حکمت والا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید بزرگی والا ہے، والقرآن المجید وقرآن مبین۔ اسی طرح قرآن کو بشارت دینے والا، بشرا، فرقان یعنی حق باطل میں فرق کرنے والا کہا گیا ہے۔ اور قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک جامع آیت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یعنی اس آیت میں قرآن کو نصیحت کہا گیا ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کلام الہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس میں نصیحت بھی ہے اور شفا بھی ہے ظاہری باطنی امراض کے لیے، اور رحمت ہے، خزانہ ہے ہدایت کا، حق و باطل کا معیار ہے، معرفت الہی کا راستہ ہے اور کامیابی کا راستہ ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی قرآن کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں ہے کہ قرآن مجید باعث سکینت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، درس و تدریس میں مصروف ہوں گے، تو وہاں ایک خاص سکینت نازل ہوگی۔ فرشتے اس گھر کو اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لے گی، فرشتے اس گھر کو گھیر لیں گے۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید دلوں کا زنگ اتارنے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ ایک جگہ فرمایا کہ الماہر القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے حروف یا معنی میں کمال حاصل کرنے والا مقرب فرشتوں کی مجالس اور جماعت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے ایک ایک حرف
کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ افضل عبادت قرار دیا گیا قرآن مجید کو پڑھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین، نیک اور فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور قرآن مجید کے حافظ کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ اور فرمایا کہ بھلا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جو خود قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہو، اس کے والدین کو جب تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی، تو اس شخص کا اس کا اپنا کیا حال ہوگا، یعنی اس کے لیے کیا انعامات و اکرام ہوں گے کہ جس کے والدین کو بھی اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید غموں کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی۔ قرآن کریم میں مشغولیت اختیار کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن کے حافظوں کے متعلق فرمایا، قرآن کے حافظوں کی عزت کرو، جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ فضائل تھے۔ حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ، جس میں فرمایا گیا کہ ایک شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال میں سے رات اور دن خرچ کرتا ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں قرآن کی تلاوت، قرآن پر قائم رہنے والے شخص کے بارے میں تھا۔ اب حدیث کا دوسرا حصہ اس شخص کے بارے میں ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ ایسا شخص بھی قابل رشک ہے جو اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں شب و روز خرچ کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل میں تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں مال و دولت عطا کرے تو وہ ان کا مصرف اللہ کی راہ میں کریں گے۔ حدیث میں حسد سے مراد رشک ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت تائید ہے۔ فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور محبوب اور پسندیدہ مال خرچ کرنے سے ہی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت طلحہ جن کے مدینہ میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغ تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور مجھے اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مال میرا باغ بیرحا ہے، تو اب میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کے ہاں اس کا اجر چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑا نفع بخش باغ ہے، میری رائے ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اسے اپنے نادر رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مومنوں اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں سودے بازی کام نہیں آئے گی اور نہ دوستی اور نہ سفارش۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ تعالیٰ نے دو اقسام بتائی ہیں، انفاق واجبہ یعنی فرض اور ضروری انفاق، جیسا کہ فرض زکوٰۃ ہے جو ہر سال مقررہ نصاب پر مقررہ شرح سے ادا کی جاتی ہے، جس کی تفصیل حدیث کی کتب میں مرکوز ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے انفاق نافلہ، جسے اختیاری اور رضاکارانہ کیا جاتا ہے، جس کے متعلق ارشاد الہی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر۔
قرآن کریم میں بھی بہت سی آیات سے انفاق فی سبیل اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ گناہوں کی مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے اور صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور گناہوں سے مغفرت کا حصول اس طرح صدقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ گناہ کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے صدقہ کرنا۔ اور صدقے سے معاشرے کی اخلاقی اور سماجی حالت میں بھی بہتری آتی ہے۔ حدیث نمبر 1 کی تشریح مکمل ہوئی۔ کل ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 2 حلاوت ایمان کی شرح پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔